حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا باوفا گھوڑا کہ جس نے آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ خون کے ساتھ رنگا اور اہل بیت کے ساتھ باوفا اور مقدس لشکر کے اندر شامل ہو گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ ذوالجناح کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ کیا یہ جن تھا یا پھر ایک فرشتہ تھا؟ اور کیا ذوالجناح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا؟ اور واقع کربلا کے اندر ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح وفا کی؟ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ذوالجناح کہاں پر چلا گیا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، واقعی کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم عطا فرمائی۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ہی رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر طے کیا، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے جہنمی رہ گئے۔ پیارے دوستو، ایک ہی رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر طے کرنے والوں میں سے ایک خوش نصیب شخصیت حضرت حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لشکر یزید کو چھوڑا اور لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یزید کے ساتھ جنگ لڑی، اور اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اور حضرت امام حسین اور اہل بیت کی محبت کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، اور جام شہادت نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پائے۔ اور واقع کربلا کے دن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جاننے کے باوجود اور فضائل اہل بیت کو جاننے کے باوجود اور ننھی سکینہ کو روتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور ننھے علی اصغر کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ پیارے دوستو، کربلا کے دن کائنات کی ہر چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی اور اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ کائنات کی ہر مخلوق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان کی مدد کرنے کا بولتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی اسی رضا پر راضی رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مقام طائف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت عذاب کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ فرمائیں تو اہل طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی ادا کو زندہ کیا اور صبر سے کام لیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح اپنے رب کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ پیارے دوستو، یہاں کائنات کی ہر چیز نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی، وہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والا ایک ایسا گھوڑا بھی تھا کہ جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا کہ جسے مصر کے بادشاہ سکندریہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔
چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس کے بعد روایتوں کے مطابق اور بعض اہل علم کے نزدیک ذوالجناح ایک ایسا مقدس گھوڑا ہے جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھوڑے کو اپنے نبی کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سنگ ہوتا تھا، جن گھوڑوں کو یونیکورن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاص گھوڑا عطا فرمایا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ یہ ایک جن تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح ایک خاص نسل کا گھوڑا تھا کہ جس کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا کر ملتی ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح کی پرورش کی۔ اس وقت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ذوالجناح ان سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کی گردن اور آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ذوالجناح ادب کی وجہ سے اپنا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذوالجناح نے ایک ایسا سفر کا آغاز کیا کہ جو دنیا کی تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا، اور اس سفر کے اندر ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت اطہار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ذوالجناح میدان کربلا کے اندر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتا رہا۔ پیارے دوستو، ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا تھا اور اپنی جرأت اور بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ بالآخر جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کی تو ذوالجناح کا جسم بھی شدید زخمی ہو گیا، لیکن ان تمام تر زخموں کے باوجود اور پیاسا ہونے کے باوجود اور شدید تھکاوٹ کے باوجود ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل وفا کرتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جب آخری دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر یزیدیوں نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برساتا تو کوئی نیزوں کے ساتھ وار کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ذوالجناح بھی شدید زخمی ہو گیا اور آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ اور اس طرح ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ساتھ رنگا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف گیا اور جا کر وہاں کھڑا ہو گیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینے لگا۔ جب تمام اہل بیت کی عورتوں نے ذوالجناح کو دیکھا تو تمام اہل بیت کی عورتوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر زاروں کی طرح رونے لگی۔
روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد ذوالجناح وہیں سے غائب ہو گیا اور دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ذوالجناح اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح ایک صحرا کی طرف چلا گیا اور دوبارہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ذوالجناح کا ظہور ہوگا اور ذوالجناح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا کیے جائیں گے۔